ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ آج پھر اس کی افسردگی عروج پر تھی۔ گھر کے کام کاج بے دلی سے نپٹاتے وہ مسلسل کسی گہری سوچ میں غرق تھی، ایک تلخ سوچ جو اکثر ہی اس کے ذہن کو جکڑے رکھتی۔ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، کوئی ایسا مقصد جو اس کے اس کارزار زندگی میں اس کے کردار کو واضح کر دیتا۔ اپنا وجود اسے بے مصرف دکھائی دینے لگا۔ شاید وہ دوسروں کی تفریح اور تباہ کا سامان تھی یا پھر دل آزاری کا معجب تھی۔ تفریح کا سامان ان خواتین کے لیے جو اپنے کسی بھائی یا بیٹے کے لیے اسے دیکھنے چلی آتی اور پھر خوب خاطر تواضع سے لطف اندوز ہوتے، اس کی ذات کو ہر زاویے سے اپنی نظروں سے تولتی، کچھ دیر کو ہنسی ٹھٹا کر کے اپنا وقت خوشگوار گزار کر گھر جا کر ٹکا سا جواب بھجوا دیتی جو اس سادہ دل ماں کے لیے مزید دل آزاری کا باعث ہوتا، جو ہر بار ہی رشتہ لے کر آنے والیوں سے امید باندھ لیتی تھی، جو ہر انکار پر پہلے سے زیادہ دل برداشتہ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے یسریٰ کو دیکھ کر سرد آہیں بھرا کرتی تھی۔ یسریٰ کا جسم ان کی خنکی سے برف ہو جایا کرتا تھا، برف جو بظاہر بہت ٹھوس نظر آتی ہے۔ وہ سبھی سے کہتی، بہن دعا کرو کہیں میری یسریٰ کا رشتہ طے ہو جائے، دوسری دو کی تو فکر نہیں، ان کا تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، بس یسریٰ کے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ کوئی تو انہیں کالے جادو کا توڑ کروانے کا کہہ دی، تو کوئی عورتیں پیروں فقیروں کے پاس جانے کا مشورہ دیتی۔ یسریٰ کمرے میں آئی تو اس کی چھوٹی بہن موبائل پر کسی سے گفتگو میں مگن تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی سریلی ہنسی بھی گونجتی تھی۔ یسریٰ نے اس کے چہرے پر پھوٹتی خوشی کو دیکھا۔ یقیناً وہ اپنے منگیتر غالب سے بات کر رہی تھی۔ یہ خوشی غالب کی محبت کی دین تھی۔ یسریٰ کافی دیر اس کے فون بند ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر اس کا سیل فون بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسریٰ، میں نے سالن بنایا ہے، آٹا بھی گوندھ دیا ہے، تم جلدی سے روٹیاں ڈال دو، بابا آتے ہی ہوں گے، یسریٰ نے دھیمی آواز میں کہا تو اس نے ایک تیز نظر بڑی بہن پر ڈالی، پھر بادل ناخواستہ غالب کو خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ یسریٰ، جب بھی تم مجھے غالب سے بات کرتے دیکھتی ہو نا تو مجھے ڈسٹرب کرنے آ جاتی ہو، جانتی ہوں میں، اس نے تیز لہجے میں کہہ کر آنکھیں دکھائیں تو یسریٰ اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ میں نے کب جان بوجھ کر تمہیں ڈسٹرب کیا ہے؟ وہ حیران انداز سے چپل پہنتی بہن کو دیکھنے لگی۔ بس اب بھولی مت بنو، خود کو کوئی ملتا نہیں تو مجھ سے جیلس ہوتی ہو، یسریٰ نے ناک چڑھا کر کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ اور یسریٰ نے باہر جاتی بہن کو صدمے سے دیکھا۔ آج اس کا لہجہ زیادہ ہی تلخ محسوس ہوا تھا۔ جب سے غالب کو نوکری ملی تھی پھپھو نے یسریٰ کی رخصتی پر زور دیا تھا۔ اماں ٹالے جا رہی تھی کہ یسریٰ کا رشتہ کہیں ہو تو دونوں کو ساتھ نپٹایا جائے، جبکہ غالب شادی کو بے صبرا ہوا جا رہا تھا اور یسریٰ غسیلی، اس کا رویہ بڑی بہن کے ساتھ غسیلا ہوتا جا رہا تھا کیونکہ وہ اس کی شادی میں رکاوٹ تھی۔ اگلے ہی دن پھپھو دوبارہ سے یسریٰ کی رخصتی کی تاریخ لینے آ گئی تھی۔ اماں، آپ یسریٰ کی شادی کر دینا، کب تک اسے میری وجہ سے بٹھائے رکھیں گی؟ یسریٰ نے کہا تو ماں نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بیٹا، ایک بار چھوٹی کا بیاہ ہو جائے تو لوگ سوچتے ہیں کہ بڑی میں کوئی خرابی تھی، ماں نے پریشانی سے کہا تھا۔ اماں، دنیا تو بس بولتی ہی رہے گی، آپ یسریٰ کی عمر بھی نکال رہی ہیں، اس کے بھی جذبے ہیں، امنگیں ہیں، آپ انہیں مت رون دیں، پھپھو کو شادی کی تاریخ دے دیں۔ یسریٰ نے بردباری کا مظاہرہ کیا تو ماں کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اور تمہارے جذبے، تمہاری امنگیں، ان کو نہ دیکھوں؟ وہ گلو کی لہجے میں بولی تو ان کے گلے لگ گئی۔ اماں، جس نے پیدا کیا ہے وہ خود سبب بنائے گا، آپ فکر مند نہ ہوں، وہ چہرے پر مسکان سجا کر بولی تو ماں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اللہ تمہارا نصیب ستاروں سے زیادہ روشن کرے میری بچی۔ وہ اس کا سر تھپتھپا کر دیر تک دعائیں دیتی رہی۔ یسریٰ کی شادی بخیر و عافیت انجام پا گئی۔ اس کی شادی میں ہی نادیہ کے لیے رشتوں کی لائن لگ گئی جو بعد میں گھر تک چلی آئیں۔ وہ بھی تو بلا کی پرکشش تھی۔ اماں تو بوکھلا کر رہ گئی۔
घर पर आने वाले रिश्तों के सामने तो वो युसरा को ही लाती थी, बाकी दो के लिए बहाना बना लेती कि घर पर नहीं है। अब तो ऐसा करना नामुमकिन था, क्योंकि नादिया के आग जैसे दहकते हुस्न को शादी में काफी औरतों ने देख लिया था। वो क्या कहती, कितने रिश्ते ठुकराती। एक रिश्ता तो हर लिहाज से दिल को भा गया था। लड़का नौकरी करता था, शक्ल सूरत भी लाखों में एक थी, एक बेवा माँ और एक छोटी बहन। मुख्तसर फैमिली, वज़ादार लोग थे, मगर उन्हें युसरा का ख्याल दामनगीर था। वो खातून भी चौखट से चिमट गई थी, हर दूसरे दिन चली आती। बहन, अभी तक बड़ी बेटी का फर्ज सांसों पर हार की तरह धरा है, मुझे इसे निभाने की मोहलत दीजिए। वो बेबस होकर कह बैठी, बहन हमें तो बस निकाह करवाना है। बहराम छुट्टियों पर आया हुआ है, रोज तो नहीं आ सकता, फिर कागजात जब तक बनते देर तो लगेगी। रुखसती साल दो ठहर कर लेंगे, जब तक आप बड़ी बेटी का फर्ज इंशाल्लाह अदा कर लेंगी। खातून ने राह निकाली तो वो सोच में पड़ गई। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकालना बेवकूफ़ी लगी। रात को मियाँ से मशवरा किया, वो भी नीम रजामंद नजर आए। अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है, युसरा का सबब बना देगा। ये रिश्ता दिल में खुब गया है, और फिर वो भी तो दिल से मांग रहे हैं नादिया को। वो मियाँ को देखकर मजीद बोले तो वो लंबी सांस खींच कर रह गए। मुझे तो जब से दिल का आर्जा हुआ है, न जाने किन खदशों का शिकार हो गया हूँ। जिंदगी का भरोसा ही उठ गया है। बच्चियां अपने घर की हूँ तो सुकून से आंखें मौन सकूं। खालिद हसन ने कमजोर सी आवाज में कहा तो वो तड़प उठी थी। खुदा आपको लंबी उम्र दे, ऐसा क्यों सोचते हैं? सोच तो आ ही जाती है बेगम। वो बूढ़ी आंखें फर्श के पंखे पर जमा कर बोले तो वो बड़ी देर तक उनके थके थके वजूद को देखती रही। 3 बच्चियों को खुशदली से पाल पोस कर जवान करने वाला बाप उम्र के आखिरी हिस्से में आकर अपनी तंग दस्ती और बेटियों को अपने घर बार का करने की फिक्र में बेबस सा नजर आ रहा था। फिर नादिया का निकाह हुआ तो युसरा ने भी उसे कुशाददिली से कबूल किया। उसकी किस्मत के ताले अगर जंग आलूद थे तो वो बहनों के नसीब के खुलने वाले दरवाजे क्यों बंद करती? वैसे भी तो काफी देर हो चुकी थी। 5-6 सालों से युसरा के रिश्ते की ला हासिल तगोदो जारी थी। अगले कई साल तक गालिबन यही सूरत हाल रहती, तो गुमान था कि छोटी दोनों बहनें भी उसकी तरह बढ़ती उम्र की फहरिस्त में आ जाती। अगले 2 साल भी इसी तरह गुजर गए थे। नादिया के ससुराल वाले रुखसती पर जोर देने लगे। अम्मा पापा के लिए परेशान कुन सूरत हाल थी। युसरा की बजाय छोटी बेटी को ब्याह देना तकलीफ दे था, मगर अब मजबूरी थी। रुखसती न करते तो निकाह वाली को कब तक बिठाए रखते। यूं नादिया भी ब्याह कर पिया को प्यारी हो गई। युसरा ने सब्र कर लिया। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। आते जाते लोग उसे ताने देते थे। उसने भी टीचिंग की जॉब कर ली। वो अपने हाल पर सब्र करके मुतमईन हो गई थी कि अचानक मुअज्जिम का रिश्ता न जाने कहाँ से चला आया। पेशे के एतबार से वो असिस्टेंट प्रोफेसर था। 4 बहनों का इकलौता सबसे बड़ा भाई वालिदैन के इंतकाल के बाद उनका सरपरस्त बनकर अपनी जवान बहनों पर वार देने वाला। अब चारों बहनों के फराइज से सबकदोश हुआ था। तब अपनी शादी का सोचा। अम्मा को ये रिश्ता हर हाल से पसंद आया था। मुअज्जिम की बहनें बड़ी चाह से युसरा का हाथ मांग रही थीं। कुछ जरूरी मालूमात करने के बाद मुतमईन होकर ये रिश्ता कबूल कर लिया गया। यूं आनन फानन युसरा मुअज्जिम के घर चली आई। जिंदगी यूं भी करवट बदलती है कि दिल की बंजर जमीन पर नखलिस्तान सा उभर आता है। मुअज्जिम युसरा की तवक्कात से बढ़कर अच्छा शौहर साबित हुआ। उसकी चारों नंदें अपने भाई की कदरदान थीं, जिसने उनके लिए अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कुर्बान कर दिया था। सो इस लिहाज से वो भी अपनी इकलौती भाभी और भाई का मान बढ़ाती। युसरा दिनों में ही तरोताज़ा और मुतमईन दिखाई देने लगी। अम्मा बाबा ने इत्मीनान की सांस ली। खुशी और सुकून के हडोले में झूलते 1 साल पलक झपकते में गुजर गया। नन्ही आलिया उसकी जिंदगी में रंग भरने को आ गई। मुअज्जिम बेटी को पाकर मसरूर था। कहता था, मेरे आंगन से 4 चिड़ियां अपने घरों को गई तो अल्लाह ने एक और चिड़िया भेज दी। युसरा को वो बाबा की तरह लगा करता, जिन्होंने बेटियों की पैदाइश पर हमेशा ही खुशी का इजहार किया था। उस दिन वो माँ के घर आई
تو یسرا پہلے سے موجود تھی۔ یسرا سے مل کر اس نے ننھی عالیہ کو جھٹ سے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی۔ اسرا اس کی بے تابی پر مسکرا دی۔ 3 سال ہونے کو آئے تھے مگر اسرا کی گود خالی تھی۔ پھپھو نے بڑی سے بڑی ڈاکٹر بھی نہ چھوڑی جس سے علاج نہ کروایا ہو، حتیٰ کہ پیروں فقیروں سے تعویذ کنڈے بھی کروائے پر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز کے مطابق دونوں میاں بیوی نارمل تھے، بس خدا کی طرف سے ہی دیر تھی۔ مگر پھپھو اکلوتے بیٹے کی اولاد دیکھنے کو بے صبری ہو رہی تھی۔ اماں، اب تو غالب بھی مجھ سے اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے۔ پھپھو نے اٹھتے بیٹھتے اسے باور کروا دیا ہے کہ وہ بچے کی کمی محسوس کرنے لگا ہے۔ اسرا نے عالیہ کے گال سہلاتے ہوئے افسردگی سے ماں کو بتایا، تو اس میں تمہارا کیا قصور بیٹی؟ خدا جب چاہے تبھی بچہ ہوگا نا۔ ماں نے بیٹی کا اترا چہرہ دیکھ کر کہا، اماں تم نے ساری دعائیں یسرا کے لیے کر دی، اسے اچھا شوہر بھی مل گیا اور اولاد بھی، مجھے کبھی دل سے دعا ہی نہیں دی۔ 3 سال سے بچے کو ترس رہی ہوں۔ اس کے شکوے پر جہاں اماں حیران ہوئی وہاں یسرا بھی ساکت ہو گئی۔ خدا کو مانو اسرا، میری بچی بیاہ کی عمر سے آگے بڑھ گئی مگر پھر بھی صبر سے بیٹھی رہی۔ تم دونوں کی شادیوں پر بھی اس نے دل برا نہیں کیا، تو صبر کا پھل خدا نے دیا ہے۔ باقی میرے لیے تم تینوں برابر ہو، سب کو ایک جیسی دعائیں دیتی ہوں۔ ماں نے رسان سے کہا تو اسرا چپ ہو گئی، مگر یسرا کو افسردگی نے گھیر لیا۔ اس نے تو اسرا سے کبھی کسی بات پر بیر نہیں باندھا تھا، جبکہ وہ اکثر ہی اس سے بدگمان رہا کرتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد یسرا ایک بار پھر امید سے ہوئی۔ اس بار اسرا کے آنگن میں بھی امید کے دیے روشن ہوئے۔ یسرا کو اس بات پر بے حد خوشی ہوئی۔ وہ بہن کے پاس کیک اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر پہنچی۔ پھپھو بھی بے حد خوش تھیں۔ وہ اسرا کا کسی گڑیا کی طرح خیال رکھ رہی تھیں، اس کو زمین پر پیر اتارنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ غالب بھی مطمئن نظر آتا تھا، اس پر یسرا بھی بے حد خوش تھی۔ پھر وقت تھوڑا آگے بڑھا تو اسرا کو معلوم ہوا کہ یسرا کی کوکھ میں 2 بچے پل رہے ہیں۔ یہ مسرت کی خبر تھی۔ یسرا نے حیرت سے سنی تھی۔ معظم نے بھی اس کا بے حد خیال رکھا۔ ایک نن جو پڑوس میں رہتی تھی وہ بار بار آ کر یسرا کا ہاتھ بٹاتی۔ ننھی عالیہ زیادہ تر اپنی پھپھو کے پاس ہی رہتی۔ زندگی اتفاقات کا مجموعہ ہے۔ یسرا اور اسرا کو اتفاق سے ایک ہی دن ہسپتال لے جایا گیا۔ اماں ہاتھوں میں تسبیح اٹھائے خدا سے دونوں بیٹیوں کی خیر طلب کر رہی تھیں۔ یسرا کو فجر کی آذانوں کے ساتھ ہی اپنے 2 بیٹوں کی روتی بسورتی آواز سنائی دی۔ اس نے دل ہی دل میں سجدہ شکر ادا کیا، پھر قنوتگی میں چلی گئی۔ دوسری صبح اس نے ماں سے اسرا کے متعلق پوچھا تو وہ کچھ خاموش سی ہو گئی۔ اماں بتائے نا، اسرا خیریت سے تو ہے؟ بیٹی، اسرا کا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ بچے کی پیدائش پر کچھ پیچیدگیوں کے باعث وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ پھپھی صدمے کے زیر اثر ڈاکٹر پر الزام لگا رہی تھیں کہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے ان کا پوتا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسرا سے یہ خبر چھپائی گئی، مگر ساس کے واویلا کرنے پر سب کچھ واضح ہو گیا۔ وہ گہرے دکھ میں چلی گئی۔ اس کی چاروں نندیں باری باری ہسپتال آ کر اس کے ساتھ وقت گزار رہی تھیں۔ وہ دونوں ننھے بھتیجے ان کے ہاتھوں میں تھے۔ یسرا کو وہ صرف فیڈ کروانے کو دیتی تھیں۔ اس کے کمرے میں رونق لگی ہوئی تھی۔ دور پاس کے عزیز مبارکباد دینے آ رہے تھے، جبکہ یسرا معظم سے کچھ کہنا چاہتی تھی پر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ مگر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر وہ سیدھا پھپھو کے گھر آئی۔ 2 ننھے فرشتے معظم اور اس کی باہوں میں تھے۔ پھپھو محبت سے ملی تھیں۔ اسرا اپنے کمرے میں نڈھال پڑی تھی۔ ان دونوں کو اچانک سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ یسرا نے جاتے ہی ایک بچہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، یہ آج سے تمہارا بیٹا ہے، یسرا نے کہا تو اسرا کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ بہن کے گلے لگ کر رو پڑی۔ یسرا، بہت بڑا ایثار کر رہی ہو بیٹا۔ پھپھو بھی نم لہجے میں بولی تو یسرا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایثار کیسا پھپھو، میری بہن خوش رہے بس۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے یسرا نے اپنی چھوٹی بہن اسرا کو گلے لگا لیا اور غلط فہمیوں کے بادل ایک بار پھر سے چھٹ گئے تھے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے
تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔